میں اپنی یہ کہانی اس غرض سے نہیں لکھ رہی ہوں کہ مجھے نام شائع کروانے کا شوق ہے، اس میں کوئی من گھڑت بات بھی نہیں۔ میرے پاس اور کئی دوسرے رسالے آتے رہتے ہیں، ان میں اکثر کہانیاں پڑھتی رہتی ہوں۔ کوئی بہن تو لکھتی ہے کہ راستے میں جا رہی تھی، ایک لڑکا ملا، وہ مسکرا رہا تھا، بس میں دل ہار بیٹھی، آخرکار اس کے جال میں پھنس کر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی۔ افسوس کہ ہر ایک لڑکی مرد کی توہین کر دیتی ہے۔ اگر مردوں کی بھی کہانیاں آپ شائع کریں تو ضرور۔ مرد عورتوں کے متعلق بہت کچھ تحریر کرتے، سب عورتیں اور مرد ایک جیسے تو نہیں ہوتے۔ دنیا میں اچھے برے لوگوں کی کمی نہیں ہے، جہاں برے لوگ رہتے ہیں وہاں اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اچھے اور نیک سیرت مرد کی اور میری آپ بیتی آپ کی نظر ہے۔ کہانی لکھنے بیٹھو تو بہت طویل ناول بن جائے گا۔ ایک دفعہ ہم راولپنڈی سے لودھرا واپس اپنے گھر آ رہے تھے۔ ہمارے اور بھی رشتے دار جنہوں نے لاہور جانا تھا میرے ساتھ ہی جا رہے تھے۔ جب گاڑی لاہور پہنچی تو میرے چچا زاد بھائی جمال نے ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ناصر جاوید سے کہا، بھائی ہم تو گھر جا رہے ہیں، راستے میں ان کا خیال رکھنا۔ ناصر جاوید نے کہا، بھائی جمال آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کی بہن ہی نہیں میری بھی بہن ہے، میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اس کے بعد میرے رشتے دار چلے گئے اور گاڑی لاہور سے روانہ ہو گئی۔ راستے میں ناصر جاوید نے ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی۔ جب گاڑی لودھرا رکی تو ناصر جاوید نے ہمارا سامان اٹھا کر قلی کے حوالے کیا۔ قلی کی اجرت بھی خود انہوں نے ادا کی اور ہمیں خدا حافظ کہا۔ ہم اپنے گھر آ گئے۔ میری ہمشیرہ جو کہ میرے ساتھ تھی اور مجھ سے 2-3 سال چھوٹی تھی، مجھے گھر آ کر کہنے لگی کہ ناصر جاوید اسے بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے اپنی بہن سے وہ کچھ سنا جو میری برداشت سے باہر تھا۔ آخر تنگ آ کر میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، ناصر جاوید مجھے تو بہت نیک شخص معلوم ہوتے ہیں اور تو اس سے محبت کرتی ہے، وہ تو ہمیں بہنیں کہتے آئے ہیں۔ سفر کے دوران ہم نے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی میں نے بھیا ناصر جاوید سے یہ دریافت کیا کہ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ایک دن میں اپنے چچا کے ہاں کراچی گئی۔ میں کراچی زندگی میں پہلی دفعہ گئی تھی۔ مجھے شوق تھا کہ میں کراچی کی سیر کروں کیونکہ میں کراچی کے مقامات کے متعلق بہت کچھ سنا کرتی تھی۔ میرے کراچی آنے پر میری یہ بھی خواہش پوری ہوتی دکھائی نہ دی کیونکہ میرے چچا وسیع کاروبار کی وجہ سے فارغ نہیں ہو سکتے تھے، وہی مجھے سیر و تفریح کرا سکتے تھے اور میرے چچا زاد بھائی تو بہت ہی چھوٹے تھے کہ میں ان کے ساتھ سیر و تفریح کر سکتی۔ آخر مجبوری آڑے آئی۔ ایک دن ایک بڑھیا جو کہ ہمارے گھروں میں کبھی کبھی کچھ امداد لینے آ جایا کرتی تھی، اس سے کہا، بڑی اماں مجھے کراچی کسی دن فرصت ملے تو خوب سیر کرانا۔ میرے کہنے پر بڑھیا نے کہا کہ بی بی میں ضرور تجھے کسی دن سیر کراؤں گی۔ آخر ایک دن میں نے اپنے چچا سے پوچھ کر سیر کرنے چلی گئی۔ اسی طرح بڑھیا نے مجھے روزانہ یا دوسرے تیسرے دن کبھی کماڑی منوڑا، لی مارکیٹ، صدر، کلفٹن گارڈن غرض کے سیر و تفریح کے مشہور مقامات دکھائے۔ میں بہت خوش ہوا کرتی اور بڑھیا کو روزانہ کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی۔ ایک دن مجھے وہ بڑھیا دن کے کوئی 12-1 بجے کے قریب ہل پارک لے گئی۔ اس دن وہاں چند ایک آدمی اور عورتیں ایک دوسرے سے دور دور گھوم پھر رہے تھے۔ میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ بڑھیا نے کہا، بیٹی تو یہاں بیٹھ، میں پانی پی کر ابھی آئی۔ 15-20 منٹ کے بعد واپس لوٹی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی 5 منٹ گزرے تھے کہ یہ بد شکل آدمی ہمارے پاس آیا اور بڑھیا سے کہنے لگا، یہ ہے وہ حسینہ، واقعی بہت اچھی ہے، جو کچھ آپ نے تعریف کی تھی اس سے بھی کہیں بہتر پایا۔ میں نے اتنا سنا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے اور میں نے گھبراتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں اور کیوں ہمارے پاس آئے ہیں؟ اتنے میں بڑھیا جا چکی تھی۔ بد شکل آدمی نے کہا، آپ کو یہ خبر نہیں کہ بڑھیا نے تو آپ کے میرے سے رقم وصول کر لی ہے؟ اگر زندگی چاہتی ہے تو میرے ساتھ چل ورنہ جان سے مار دوں گا۔ میں نے کچھ ہمت کر کے کہا کہ میں آواز دے کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔
اپنی منحوس شکل لے کر میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں نے چند آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ اس بدشکل آدمی کی پیٹھ ان آدمیوں کی طرف تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو جلدی جلدی قدم اٹھاتا چلا گیا۔ اتنے میں دوسرے آدمی میرے قریب آ پہنچے تھے۔ ان میں سے ایک بھیا ناصر جاوید تھے۔ میں بے اختیار ان سے لپٹ گئی۔ مجھے اس طرح دیکھ کر دوسرے آدمی حیران رہ گئے۔ پھر بھیا ناصر جاوید نے انہیں بتایا کہ بھائیو، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ میرے دوست جمال کی بہن ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا، بہن گھبرائیے نہیں، یہ سب میرے دوست ہیں۔ اور پھر ناصر جاوید اور میں ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر ناصر جاوید کے گھر گئے، جو کہ لانڈھی میں ایک خوبصورت کوارٹر تھا۔ ناصر جاوید نے میری خاطر تواضع کی اور پھر ہم دونوں اپنے چچا کے یہاں آئے۔ اس وقت کوئی 8-9 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے اس سے پہلے اتنی دیر کہیں نہیں کی تھی۔ میں نے سب حالات چچا سے کہہ دیے اور کہا کہ یہ نہ آتے تو آج میری عزت خاک میں مل جاتی۔ میرے چچا نے ناصر جاوید کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کراچی میں رہنے اور کاروبار کرنے کے متعلق پوچھا۔ ناصر جاوید نے بتایا کہ میں لیبر آفیسر ہوں۔ اس دن کے بعد ناصر جاوید دوسرے تیسرے دن ہمارے یہاں آ جایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ بڑھیا کبھی نظر نہیں آئی۔ ایک دن بھیا ناصر جاوید کے گھر سے ایک خط آیا کہ تمہاری شادی کرنی ہے، اس لیے کراچی سے کپڑے اور دوسرا سامان لے کر بھیجنا ہے۔ تو میں نے انہیں کافی کپڑے لے کر دیے۔ اسی دوران میرے خاوند مجھے لینے کے لیے کراچی آئے تو میں نے اور چچا جان نے سب واقعات جو میرے ساتھ بیتے تھے انہیں بتانے اور اپنے بھیا ناصر جاوید سے ان کا تعارف کرایا۔ اس دن کے بعد بھیا روزانہ ہمارے ہاں آتے اور ہم تینوں سیر کو نکل جاتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ میرے خاوند کو ہم دونوں پر شبہ ہونے لگا۔ کچھ دنوں بعد میرے چچا کو بھی میرے خاوند نے انہی باتوں میں لا کر شک میں ڈالنا شروع کر دیا۔ انہیں میرے متعلق شکوک اس لیے تھے کہ بھیا ناصر جاوید میرے خاوند سے زیادہ خوبصورت تھے اور شاید میں نے اپنے خاوند کو چھوڑ کر بھیا ناصر جاوید سے چوری چھپے تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ ایک دن میرے خاوند نے کہا کہ کیا تمہارے بھیا اچھے کردار کے مالک ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ان کے دل میں کبھی کوئی غلط بات پیدا نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہماری کافی دیر تک بحث ہوتی رہی۔ میرا خاوند میرے بھیا کو غلط انسان سمجھتا رہا اور میں ان کی صفائی پیش کرتی رہی۔ آخر کار تنگ آ کر کہا، اگر تم اسے نیک سمجھتی ہو تو اسے آزمانا چاہیے۔ ایسا کرو کہ تم اسے ایک دن علیحدہ کمرے میں لے جا کر پیار بھری باتیں کرنا اور ہم دیکھیں گے۔ آخر کار میں نے ایسا ہی کیا اور دوسرے دن میرے گھر والے سب چھپ گئے اور میں اکیلی گھر میں گھومتی پھرتی رہی۔ اتنے میں بھیا ناصر جاوید آ گئے اور میں نے اپنے خاوند کی ہدایت پر اس سے محبت کا اظہار کیا۔ ناصر بھیا نے جب میرے منہ سے ایسے الفاظ سنے تو تیش میں آ کر میرے گال پر 2-3 تھپڑ مار دیے۔ بھیا نے کہا، میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا ذلیل نہیں دیکھا تھا، تم بہت بڑی بے غیرت اور بے حیا نکلی۔ آج کے بعد میں کبھی تم جیسی ذلیل عورت کو نہیں ملوں گا۔ اور وہ پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں فوراً اٹھی اور باہر کو دوڑی۔ میں بہت روئی۔ اتنے میں میرا خاوند اور گھر کے دوسرے افراد میرے پاس پہنچ چکے تھے۔ میرے کہنے پر وہ ناصر جاوید کے مکان پر گئے، لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ بھیا ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ ہم نے انہیں بہت تلاش کیا مگر بے سود۔ آخر میں کراچی سے لودھرا واپس لوٹ آئی اور میں نے سوچا کہ بھیا جمال سے ناصر جاوید کا پتہ پوچھوں گی، مگر ہمارے کراچی سے واپس لوٹنے کے بعد دوسرے دن بھیا جمال کا انتقال ہو گیا اور پھر میرا وہ سہارا بھی چلا گیا جس کی مجھے امید تھی۔ آج تک بھیا کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں، مگر اس دن کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا اور میں نے بھیا کو تلاش کرنے کے لیے یہ کہانی لکھی ہے۔ شاید میرے بھیا اپنے بدنصیب بہن کی داستان پڑھ کر اپنی غلط فہمی دور کر لیں اور مجھے مل جائیں۔